جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کے جیسے بلبلیں ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے جناح میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح جناح میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا حسین یوں ہوئے سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بول ملک سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بول ملک لو آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا حسین یوں ہوئے سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس رہے نا سرہ خاکے
سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے. صلو علی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلی آلہ الذین اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المتشاحط دمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملہ بن کاہل الاسدی. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، علماء کرام ذوی الاحترام، خمسہ مجالس کی یہ تیسری تقریر اپنے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے. علماء کرام کی موجودگی عالی جناب مولانا ضیاء نقوی صاحب اور عالی جناب مولانا سمر کاظمی صاحب ہمارے برادران بزرگ، ان کی موجودگی میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. الفاظ اور گزشتہ باتیں آپ حضرات کے اذان عالیہ میں یقین کامل ہیں کہ محفوظ ہوں گی. آیت یہ کائنات اللہ کے وجود کی آیت ہے. زمین اور آسمان کی خلقت میں، رات اور دن کی آمد و رفت میں، سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں، آسمان سے برستے ہوئے پانی میں، اس مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دینے میں، زمین پہ پھیلے ہوئے طرح طرح کے جانداروں میں، چلتی ہوئی ہواؤں میں، مسخر بادلوں میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. آیت یعنی کہ نشانی، آیت یعنی کہ کوئی ایسی شے جو کسی دوسری شے کے وجود پر دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں. آیت یعنی کہ جہاں اصول عادت ٹوٹ جائے اسے آیت کہتے ہیں. اور ان سارے الفاظ پر 2 دن تبصرہ ہو چکا ہے. آج گفتگو اس سے کچھ آگے کی ہے.
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات ہمارے وجود کی نشانی ہے، مطلب یہ کہ کائنات کو دیکھتے جاؤ اور ہمیں پہچانتے جاؤ۔ آسمان دیکھو ہمیں پہچانو، زمین دیکھو ہمیں پہچانو، سورج و چاند، ستارے، سیارے، ہوائیں، فضائے، خلائے، گھٹائیں، یہ سب دیکھو اور ہمیں پہچانو۔ پوری کائنات اس کے وجود کی آیت ہے۔ کیسے نہ پہچانے؟ اس لیے کہ آسمان کو دیکھو، لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں، جڑ جائیے گا میرے ساتھ۔ تو آسمان چاہتا ہے کہ بلندی رہے، زمین چاہتی ہے کہ پستی رہے، ہوا چاہتی ہے کہ سب کچھ اڑا لے جائے، پہاڑ چاہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ مستحکم رہیں، سمندر چاہتے ہیں کہ سب کچھ بہا لے جائے، دن چاہتا ہے کہ اجالا ہو، رات چاہتی ہے کہ اندھیرا ہو۔ ہر شے اپنی اپنی طاقت کو منوانے کے لیے لگی ہوئی ہے، مگر ہر شے کو اس کی اوقات میں کسی نے رکھا ہے۔ تو کیا یہ آیت نہیں ہے کہ کوئی نظام ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی اوقات میں رکھا ہے؟ اختیار اگر آسمان کو ہو تو شاید ہر چیز بلند ہو جائے، اختیار اگر پانی کو ہو تو شاید ہر چیز بہا لے جائے، مگر کمال یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر پانی بے اختیار ہو بھی جاتا ہے تو اپنی قوت و طاقت دکھانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، مگر کوئی اس سے بڑی طاقت ہے جو اسے اس کی سرحد اور حدوں کے اندر لے آتی ہے، اور اس طاقت کا کوئی اور نام نہیں، وہ طاقت صرف اور صرف توحید کی طاقت ہے۔ معنی پڑھے ہیں، کوئی تمہید نہیں، بس معنی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، بہت اچھا آپ سنتے ہیں۔ یہ کائنات اللہ کے وجود کی آیت ہے۔ آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی اصول عادت کا شکستہ ہو جانا، آیت کے معنی کسی دوسری شے کے وجود پر دلیل بن جانا۔ آج ایک معنی اور نظر کر رہا ہوں اور اسی معنی سے میرے ساتھ جڑیے گا۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی شے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اسے آیت کہتے ہیں۔ ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کوئی بھی شے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اسے آیت کہتے ہیں۔ مثلا آپ گھر سے چلے، منزل مقصود تھی مجلس، عزا خانہ، امام بارگاہ، آپ گھر سے چلے بائک پر، تو بائک فی الوقت آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بنی، تو یہ بائک آپ کے لیے آیت ہو گئی۔ یہ بائک آپ کے لیے آیت ہو گئی۔ اور جتنے معنی میں نے ابھی تک آیت کے نظر کیے، آپ اب لفظ نظر کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کس تک پہنچتا ہے۔ آپ ہر معنی کو قرآن کی آیت پہ پرکھ لیجئے گا، 100% کھرا اترے گا ہر معنی کو۔ میں دلی سے آیا، مثلا ٹرین سے آیا، تو منزل مقصود تھی وڈودرا یا عزا خانہ، تو ٹرین مجھے میری منزل تک مقصود تک لے کے آئی، تو ٹرین میرے لیے آیت ہو گئی۔ خدا را توجہ۔ آپ کار سے آئے ہیں، کار آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لائی، تو کار آپ کے لیے آیت ہو گئی۔ معنی کلیئر ہو گئے؟ یعنی کوئی بھی ایسی شے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، اسے آیت کہتے ہیں۔
تو پہلے یہ تلاش کرو کہ منزل مقصود کیا ہے. خدا را آپ ذرا سا جاگیے گا میرے ساتھ, میں لفظ نظر کرنے لگا ہوں. اب یہ تلاش کرو کہ منزل مقصود, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ حضرات. جو جوان پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے برادران تھوڑا سا ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں آپ جی. پورے مجمع کی بھرپور توجہ, لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں. آیت یعنی کوئی بھی ایسی شے جو آپ کی منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اسے آیت کہتے ہیں. گھر جانا ہے, جو چیز آپ کو گھر پہنچانے کا ذریعہ بنی وہ آپ کے لیے آیت ہو گئی. آپ عزا خانے پہ آئے, جو چیز آپ کو عزا خانے تک لانے کا ذریعہ بنی وہ آیت ہو گئی. آپ کی جو بھی منزل مقصود ہے اس منزل مقصود تک جو بھی آپ کو لے جائے وہ آیت ہے. موضوع ذہن میں رکھیے گا, وہ آیت ہے. تو تلاش پہلے یہ کیا جائے کہ منزل مقصود کیا ہے, اس لیے کہ اگر منزل مقصود کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ پھر آیات کون ہیں. پہلے دن کی گفتگو یاد ہے, اس لیے لفظ دہرا رہا ہوں نئے افراد کے لیے. ہم اللہ کے وجود کی آیت ہیں مگر چھوٹی آیت ہیں. اہل بیت اللہ کے وجود کی سب سے بڑی آیت ہے. اس لفظ کو اب ذہن میں رکھیے گا اور موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں. منزل مقصود کیا ہے یہ تلاش کرو, اور یہ ذہن میں رکھیے گا جو چیز آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے جائے وہ آیت ہے. سوال کرو تمام عالم اسلام سے, سنی سے, شیعہ سے, وہابی سے, دیوبندی سے, خانقاہ سے, بہروں سے, شیعوں سے, سب سے پوچھو آپ کی منزل مقصود کیا ہے. منزل مقصود کلیئر, آیت کلیئر. ایک سے پوچھیں آپ کہ بھائی منزل مقصود کیا ہے. آپ دنیا میں آئے, نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, حج کرتے ہیں الحمدللہ, کرتے ہیں نا, پڑھتے ہیں نا, اتنے سناٹے میں مت رہیے گا. نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ, حج کرتے ہیں الحمدللہ. بھائی نماز پڑھتے ہیں کیوں, روزہ رکھتے ہیں کیوں, حج کرتے ہیں کیوں, جہاد کرتے ہیں کیوں, صلہ رحم کرتے ہیں کیوں, پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں کیوں. سب کی بس ایک ہی جواب, ایک ہی آواز, ایک ہی جواب. نماز پڑھتے ہیں وعدہ جنت پر, روزہ رکھتے ہیں وعدہ جنت پر, حج کرتے ہیں وعدہ جنت پر, زکوٰۃ دیتے ہیں وعدہ جنت پر. دیکھیں میں سیدھے عبادت سے جنت تک پہنچاؤں, ثواب کو درمیان سے نکالا, کیونکہ ہر ثواب ہر جزا جنت ہے. سب کے ذہن میں کلیئر ہے یہ بات. کیوں نماز پڑھتے ہو جنت مل جائے, روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے, حج کرتے ہیں جنت مل جائے, ذکر کرتے ہیں جنت مل جائے, صلہ رحم کرتے ہیں جنت مل جائے, چھوٹوں کا خیال جنت مل جائے, بڑوں کا احترام جنت مل جائے. اب ایک لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں. سارے عزادار بیٹھے ہیں, چاند رات سے لے کر آج تک مستقل آپ نے مجلسیں کی ہوں گی, مستقل آپ نے ماتم کیا ہوگا, مستقل آپ نے عزاداری کی ہوگی, مستقل آپ نے خطبہ کو سنا ہوگا, مستقل آپ نے علماء کو سنا ہوگا. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کی مرضی, چاہے آپ جیسے جواب دیجیے گا اور اپنے حسن سماعت کے اعتبار سے خیر مقدم کر لیجیے گا. یہ ذاتی تجربے کی بات نظر کرنے جا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہو کسی نمازی سے پوچھو جنت مل جائے, روزہ رکھا جنت مل جائے, حج کرتے ہو جنت مل جائے, عبادت کرتے ہو جنت مل جائے. لاتعداد نمازیوں سے پوچھا, سب کا جواب یہی تھا جنت مل جائے. مگر کسی بھی عزادار سے پوچھو مجلس کرتے ہو, کبھی کسی نے نہیں کہا ماتم کرتے ہیں جنت مل جائے, مجلس کرتے ہیں جنت مل جائے, فرش اعضا بچھاتے ہیں جنت مل جائے, ذکر کرتے ہیں جنت مل جائے. بتائیے کبھی کسی نے کہا سبیل لگ رہی آئیے سبیل لگا رہے, کیوں کہ جنت مل جائے, کہ جنت کا لالچ کیوں نہیں ہے.
آپ پلٹ کے کہیں گے رضا حیدر صاحب اس لیے نہیں ہے کہ جس جنت میں جانے کی آپ آرزو کرتے ہیں وہاں صاحبان جنت اسی فرش پر ہیں. وہ صاحبان جنت اسی فرش پر ہیں. تو ہر کسی کی منزل مقصود ہے جنت. توجہ سرکار مچل جائیں گے آپ. آیت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے جائے وہ ہے آیت. وہ ہے آیت. منزل مقصود سب کی کیا ہے؟ جنت. کسی سے بھی پوچھئے آپ، بڑی ذمہ داری سے لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں اور مچل جائیں گے اب آپ انشاءاللہ. سب کی منزل مقصود جنت ہے. سوال یہ ہے کہ کسی نے دیکھی ہے؟ آپ پلٹ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس نے دیکھ لی پھر اسے ہم نے نہیں دیکھا. ہے سب کی منزل مقصود جنت ہے. جنت دیکھی ہے؟ کسی سے بھی پوچھے کہے گا نہیں دیکھی. کہ پھر یقین کیوں ہے؟ کہ نبی نے بتایا. بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ کہ نہیں. یقین کیوں ہے؟ کہ نبی نے بتایا. محشر دیکھا ہے؟ کہ نہیں. یقین کیوں ہے؟ کہ نبی نے بتایا. قبر دیکھی ہے؟ اندرونی معاملات دیکھے ہیں؟ منکر نکیر دیکھے ہیں؟ نہیں. یقین ہے. کیوں؟ کہ نبی نے بتایا. لیجئے سرکار بہت دیر بعد پڑھتا ہے لفظ مگر نظر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ چاہتا ہوں کہ جلدی سے موضوع سمیٹوں. جنت دیکھی کہ نہیں؟ معنی کیوں؟ کہ سچے نبی نے بتایا. فرشتے دیکھے؟ نہیں. معنی کیوں؟ کہ سچے نبی نے بتایا. حوریں دیکھی کہ نہیں؟ معنی کیوں؟ کہ سچے نبی نے بتایا. غلمان دیکھے؟ نہیں. معنی کیوں؟ کہ سچے نبی نے بتایا. منکر نکیر دیکھے کہ نہیں؟ معنی کیوں؟ کہ سچے نبی نے بتایا. جزا و سزا دیکھی؟ نہیں. معنی کیوں؟ کہ سچے نبی نے بتایا. ہمیں ملت اسلامیہ سے یہی تو افسوس ہے جو نبی نے بتایا وہ سب نے مانا اور جسے نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا. اللہ جڑے گئے بھی آپ. یہی افسوس ہے. جو دیکھا نہیں وہ مانا. جو بتایا بھی اور دکھایا بھی اسے ہی نہیں مان رہے آپ. توجہ سرکار. اگر میں پڑھ لے گیا تو شاید آپ مچل جائیں. منزل مقصود ہے جنت. جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت. تو یہ کون بتائے گا کہ لے کے کون جائے گا؟ کہ وہی بتائے گا جس نے یہ بتایا ہے کہ منزل مقصود جنت ہے. منزل مقصود جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود ہے جنت. جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت. وہ ہے آیت. اس لفظ پہ اعتبار کریے گا. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. ہمارے پورے اسلام اور پورے دین اور پوری شریعت کی جو بنیاد ہے وہ ہے نبی. قرآن کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ جو نبی نے کہا وہی قرآن ہے. دین اسلام کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ جو نبی نے کہا وہی دین اسلام ہے. نبی نے کہا جنت ہے تو جنت. یا رسول اللہ سب کی منزل مقصود ہے جنت. جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت. تو آپ بتائیں پھر جنت تک کون لے جائے گا؟ کا انتظار کرو, ساتھ ساتھ چلو, وقت آنے پہ بتا دوں گا. عالم معنی میں تصور رہا, ساتھ ساتھ رہے, نہ جانے ایک دن نبی کو کیا ہوا کہ نبی کہتے یا علی انتا قسیم الجنت والنار. یا علی آپ جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں. تو منزل مقصود ہے جنت, علی ہیں آیت. ارے سرکار علی ہے, سنیے بھاویا, علی ہے آیت, ایک آیت. یا رسول اللہ بس علی. نبی نے کہا یار رضا حیدر ٹھیک ہے تو مظفر نگر کا ہے مگر اتنی بھی جلدی نہ مچا.
تھوڑا آرام آرام سے بتا دیں گے. میرا لہجہ ہے. ہم پھر سفر کرتے رہے, نہ جانے پھر ایک دن نبی کو کیا ہوا. نبی نے کہا فاطمہ فاطمۃ سیدۃ النساء الجنہ, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. جنت منزل مقصود ہے جنت, علی ہے آیت, فاطمہ ہے آیت. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں سرکار, شاید میں بات پڑھ لے جاؤں. دو آیت, یا رسول اللہ بس کا انتظار کرو. ارے کیسے سن رہے ہیں آپ سرکار, میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, آپ آہستہ آہستہ سن رہے ہیں. انتظار کرو, انتظار کرتے رہو. ایک دن پھر نبی بولے, فرمایا سنو, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. اور سرکار بڑی رعایت سے میں نے ترجمہ کیا ہے, ورنہ اہل الجنہ ہے, جنت کے جو اہل ہیں ان کے سردار ہیں. تو جوانان جنت کے سردار حسن و حسین. تو منزل مقصود ہے جنت, جو جنت تک لے جائے وہ ہے آیت. جنت کون لے جا رہے ہیں؟ علی, حسن, حسین, شہزادی اور بذات خود نبی. یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جو جنت لے جائیں. یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جو 2 دن میں آپ کو اندازہ ہو گیا, کروٹ بدلوں گا آپ سب مچل جائیں گے, بس توجہ رکھیے گا. یہ 5 وہ ہیں جو جنت لے جائیں گے. تو منزل مقصود ہے جنت, یہ 5 ہیں آیت. یہ 5 ہیں آیت. اب تلاش کرو کہ ان 5 میں مرکز کون ہے. سرکار میں بہت اطمینان سے پڑھتا ہوں, میں گھبراتا نہیں ہوں, اس لیے کہ موضوع پڑھ رہا ہوں, مچل جائیں گے آپ. یہ تلاش کرو کہ مرکز کون ہے. کرزا ادھر تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ مرکز کون ہے؟ جس نے بتایا ہے کہ یہ جنت لے جائیں گے وہی بتائے گا کہ مرکز کون ہے. انتظار کرتے رہے. ایک دن یہ 5 چادر میں جمع ہوئے, نبی نے تعارف کرایا, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں, یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں پڑھ پایا یا نہیں, لیکن اگر بات پہنچی تو اب نتیجہ سنیے. منزل مقصود ہے جنت. جنت کون دے گا؟ فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے, یہ دیں گے جنت. تو رشتے نکل کے سامنے آئے 3 جو جنت دیں گے. فاطمہ کے باپ, فاتح شہزادی کے شوہر, شہزادی کے بیٹے. تو باپ کا رشتہ, شوہر کا رشتہ, بیٹوں کا رشتہ. اب یہاں سے پڑھ رہا ہوں احساس, توجہ, یہاں سے احساس. آپ یہ بتائیے کیا دنیا میں کوئی نبی سے اچھا باپ ہے؟ ارے سرکار خدا را توجہ, نبی سے اچھا نہیں. جو خاموش بیٹھے وہ ہیں, آپ کو پتا ہے میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, وہ ہے نبی سے اچھا کوئی دنیا میں باپ ہے؟ نہیں. اچھا ہو سکتا ہے آپ اس لیے خاموش بیٹھے ہو کچھ افراد کے ابھی باپ نہ بنے ہو. میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں, یہ بتائیے کیا کوئی علی سے اچھا شوہر ہے؟ کوئی علی سے اچھا شوہر ہے؟ اچھا کوئی علی سے اچھا شوہر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. اچھا ہو سکتا ہے اس لیے سناٹا ہو کہ سب کی شادی نہ ہوئی. اب محرم چل رہے, میں دعا بھی نہیں دے سکتا آپ کو. مگر تیسرا مرحلہ تو وہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اس مرحلے سے باہر ہوں. کیا دنیا میں کوئی حسن و حسین سے اچھے بیٹے ہیں؟ ارے نتیجے لیجیے گا ابھی آپ. کیا حسن و حسین سے اچھا بیٹا کوئی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. تو جنت کون دے گا؟ شہزادی کے باپ, شہزادی کے شوہر, شہزادی کے بیٹے. دنیا میں کوئی شہزادی کے بابا سے اچھا باپ نہیں.
शहजादी के शोहर से अच्छा शोहर नहीं, शहजादी के बेटों से अच्छा कोई बेटा नहीं। शेर है मेरे बंदे हाथ, सारी तकरीर अपनी जगह, जो पढ़ने जा रहा हूं वो अपनी जगह, बात पहुंच जाए आपका उठता हुआ हाथ मेरा दिल बढ़ाएगा, पूरे मजबे की तवज्जो। अब आपसे सवाल कर रहा हूं, बोलिएगा बगैर हिचकिचाए बोलिएगा। आप मिंबर पर मैं बैठा हूं, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, बेझिझक बोलिएगा। आप ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी बेटी किसी से नाराज हो जाए, क्या नजर कर रहा हूं, खुदारा जागिएगा जरा सा, जो नौजवान बैठे थोड़ा सा अपने दिलों को मचलिएगा। है क्या आपकी बेटी, ईमानदारी से बताएं चाचा, अगर आपकी बेटी किसी से नाराज हो जाए, आप उसे दहलीज पे चढ़ने देंगे? और सवाल बागैरत बाप से है, बेगैरत से नहीं। सवाल गैरतमंदों से है, बेगैरतों से। आप दुनिया की क्या मिसाल दूं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बात का बुरा नहीं मानूंगा, हो सकता है आप मान जाए। सरकार, अगर किसी वजह से आपकी बेटी मुझसे भी नाराज हो जाए ना, तो आप ये भूल जाएंगे कि सर पे अमामा है और बदन पे लबादा है। 1 मिनट में सारी इज्जत खाक में मिला देंगे आप। मौलवी होगा अपने घर का, मेरी बेटी राजी नहीं है, भगाओ इसे यहाँ से, न मजलिस में आएगा न 10-20 को आने देगा। क्या आप नबी से अच्छे बाप हैं? अरे खुदारा, ये रे मेरे बदहाथ, पूरे मजबे की तवज्जो चाह रहा हूं। है मैं मौजू पढ़ रहा हूं 3 दिन से है। अगर आपकी बेटी नाराज हो जाए, आप मुझे दहलीज पे चढ़ने नहीं देंगे। चलिए दूसरे मरहले पे आता हूं। अगर आपकी जोजा किसी से नाराज हो जाए, और सरकार बात नाराजगी की है, घरेलू झगड़ों की नहीं है, बड़ा फर्क है दोनों में। अगर आपकी जोजा किसी से नाराज हो जाए, आप उसे दहलीज पे आने देंगे? सरकार माशरे में देखा है, अपने सगों को आने नहीं देता है आदमी। क्या कोई अली से अच्छा शौहर है? अरे नतीजा लीजिएगा, खुदारा पूरे मजबे की तवज्जो चाह रहा हूं। अभी भी यहाँ में सन्नाटा है, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ। मेरे वतन के मौलाना बैठे, किबला बैठे, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर हैं, इनकी मौजूदगी में जुमला कह रहा हूँ। और नौजवानों, अगर बात गलत हो तो खामोश रहना, वरना तुम्हारे जमाने का हम असर खतीब हो, मेरी आवाज से आवाज मिलाना। ईमानदारी से बताएं, अगर आपकी माँ किसी से नाराज हो जाए, मैं क्या नजर कर रहा हूं, अगर आपकी माँ किसी से नाराज हो जाए, आप दहलीज पे आने देंगे? मैंने अपने माशरे में देखा है, अगर किसी की माँ नाराज हो जाए ना, तो बेटा अपने बाप से भी सख्त लहजा कर लेता है, बाबा वो दहलीज पे ना आ जाए, जान से मार दूंगा, गोलियां चल जाएंगी, यहाँ पे मर्डर हो जाएगा। क्यों? माँ नाराज है। क्या दुनिया में कोई हसन और हुसैन से अच्छा बेटा है? खुदारा शेर बदे हाथ, सीनों में दिल, दिल में धड़कन, धड़कनों में अली हो, रूह की रवानी, बाजुओं की जवानी बढ़ाना। नतीजा देने जा रहा हूं, बाप नाराज हो दहलीज पे नहीं आने देगा, शौहर नाराज हो दहलीज पे नहीं आने देगा, बेटे नाराज हो दहलीज पे नहीं आने देगा। और जन्नत कौन देगा? फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। अरे कहना ये चाह रहा हूं कि अगर दुनिया अपने सर पर अमल का टोकरा रख के जन्नत तक पहुंच भी जाए, नबी ये कह के भगाएंगे, हटाओ मेरी बेटी नाराज है। अल्लाहू अकबर। नबी यहाँ आबाद रहे, आपने मेरा दिल बढ़ाया है, बस जरा सा और बुलंद करिएगा आवाजों को, मेरा दिल बढ़ जाएगा। अगर 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 की रियायत है, इसलिए कि यकीन तो है कि नहीं पहुंचेंगे। खुदारा पूरे मजबे की तवज्जो है, इसीलिए कह रहा हूं, पूरे मजबे ये रे बदहाल, अगर पहुंच भी गए, नबी ये कह के भगाएंगे, मेरी बेटी ना
علی یہ کہہ کے بھگائے کہ میری سوجا ناراض ہے، حسن و حسین یہ کہہ کے بھگائے کہ دور بھگاؤ ہماری ماں ناراض ہے، ہماری ماں ناراض ہے۔ اور یہ بھی میں نے بڑی رعایت سے جملہ کہا ہے سرکار، ورنہ اگر کسی جوان کی ماں کسی سے ناراض ہو اور وہ جوان کہیں راستے میں کھڑا ہو نا تو آدمی کہہ کے نکل لیتا ہے وہ اس کا بیٹا کھڑا ہے۔ ہو سکتا ہے حسن و حسین کو دیکھتے ہی نکلنے کے بھیا ادھر کا راستہ تو بند ہے۔ اسی لیے بڑا پیارا شعر ہے، پڑھتا نہیں ہوں، 3 دن میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر، علی کے دشمنوں جنت حرام ہے تم پر، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول۔ یہ ہیں آیات جو منزل مقصود تک لے جائیں گے۔ ان 5 کے دامن کو چھوڑ کر کوئی جنت جا نہیں سکتا، ان 5 کے دامن کو چھوڑ کر کوئی جنت جانے۔ ارے آپ جنت کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اللہ کے گھر بھی پہنچ جائے تو خدا کی قسم وقار اور اہمیت سب ختم ہو جاتی ہے اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ایک منظر پڑھ رہا ہوں جس کے لیے سب کچھ پڑھا، یہ ہیں آیت، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ المدد یا باب الوائد، حاکم وقت، بادشاہ وقت، وقت کا حاکم، سپاہیوں کا سہارا لے کر، نیزہ برداروں کا سہارا لے کر، فوج کا سہارا لے کر، ہٹو بچوں کی صدا کا سہارا لے کر، دوران حج حجر اسود کا طواف کرنے بڑھا۔ بادشاہ کا نام ہے حشام ابن عبد الملک، چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود کو بوسہ دے۔ آیت سنیے گا، مگر وہ حاجی جو لباس فخریہ تو اتار چکے، اطاعت کا جامہ پہن چکے، سب کے بدن احرام میں بندھے ہوئے، سب نے احرام باندھا ہوا، انہیں کیا مطلب کہ کون بادشاہ اور کون حاکم، کون بادشاہ اور کون حاکم۔ اب تو لباس سب کا ایک ہے۔ ایک لفظ نظر کروں سرکار، اللہ نے اپنی بارگاہ میں 2 بار بلایا ہے، ایک حج میں بلایا ہے اور ایک مرنے کے بعد بلایا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں مرتبہ لباس ایک رکھا ہے۔ ارے سرکار اب آپ اپنی مرضی سے پہن لو، لال پہن لو، نیلا پہن لو، ہرا پہن لو، کالا پہن لو، مگر جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو سفید ہے، سفید۔ اس کی بارگاہ میں اس نے اسی لیے ایک لباس میں بلایا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے تمہاری امیری اور غریبی تم تک ہے، جب میرے یہاں آؤ گے تو سب ایک ہو، ہے نہیں۔ اب مظہر صفات معبود ہیں اہل بیت، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اہل بیت۔ میں لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں، اور کوئی ہاتھ اگر نیچے رہا میرا دل دکھے گا، میرا دل بڑھائیے گا، پورے مجمع کی توجہ۔ مظہر صفات معبود ہے اہل بیت، علی اللہ کی صفات کا مظہر، امام حسن اللہ کی صفات کا مظہر، امام حسین اللہ کی صفات کے مظہر۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، فرق ختم کر دیا، کون غریب، کون امیر، کون رئیس، کون بڑا، کون چھوٹا۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنی مجلسوں میں آزما لینا، حسین اللہ کی صفات کے مظہر ہے۔ توجہ، کوئی خاموش رہا افسوس ہوگا، آزما لینا۔ کل اپنے شہر کے سب سے غریب آدمی سے کہنا تبرک بانٹ۔ اللہ اکبر، یہ رے میرے بدے ہاتھ، خدا نہ توجہ، اپنے شہر کے سب سے غریب آدمی سے کہنا تبرک بانٹ۔ سب سے امیر آدمی کو بھی ہاتھ پھیلا کے
یوں ہاتھ رہے گا. اور اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ اس سے نہیں لوں گا، غریب ہے، آئیے پھر مجھے پتا ہے کہ آپ اس کا کیا کریں گے. نہیں لے رہے تو اپنے گھر جا، یہ حسین کی بارگاہ ہے. یہ حسین کی بارگاہ ہے. اب وہاں سارے احرام میں سب کا لباس ہے. انہیں کیا مطلب کون بادشاہ، کون حاکم، کون رئیس، کون امیر، وہ تو اپنے حج میں مصروف ہیں. جبکہ سپاہی بھی ہیں، نیزے بردار بھی ہیں، پورا پروٹوکول بھی ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر راستہ نہ ملا. تاریخ کا منظر کہتا ہے کہ حکومتیں تھک گئیں، تھک کے بیٹھ گئیں. تھک کے بیٹھی تو امامت اٹھی. لفظ بدلو، تھک کے بیٹھی تو آیت اٹھی. میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے اور حجر اسود کی طرف بڑھے. جیسے ہی حجر اسود کی طرف بڑھے، سرکار پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی حجر اسود کی طرف بڑھے میں عالم معنی میں دوڑا اور جا کے اپنے مولا کے قدموں سے لپٹ گیا. میں نے کہا مولا نہ جائیے، اس لیے کہ ابھی ابھی حکومتیں تھک کے بیٹھی ہیں، انہیں راستہ نہیں ملا. ان کے ساتھ سپاہی تھے، پروٹوکول تھا، نیزے بردار تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں تھی. آپ کے ساتھ نہ سپاہی ہیں، نہ نیزے بردار ہیں، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں ہے، نہ لشکر ہے، نہ ہجوم ہے. جب اسے راستہ نہیں ملا آپ کو کیسے ملے گا؟ امام کہیں گے رضا حیدر تم تو یہ نہ کہو، کم سے کم کعبے میں آ کے تو نہ کہو، اس لیے کہ کل جب میری چھت آئی تھی تو دیوار میں در بنا تھا. اللہ، کل دیوار میں در بنا تھا، آج دلوں میں در بنے گا. دلوں میں در بنا. امام چلے، کہتے جیسے ہی چلے مجمع نے راستے سے ہٹنا شروع کیا. مجمع نے راستے سے ہٹنا شروع کیا. امام حجر اسود کی طرف بڑھ رہے. اب یہ جو بادشاہ تھا، یار آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ بزرگواران ہیں، سب ہم سے بڑے، ہم سے زیادہ آپ کے تجربے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی وی آئی پی آدمی باہر کھڑا ہو، کمشنر کھڑا ہو، ڈی ایم کھڑا ہو، چیئرمین کھڑا ہو، یقین کیجیے گا، آپ سرکار بڑی ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہاتھ چومیں گے نہیں. سبحان اللہ. لیکن اسی کے برعکس کوئی عالم دین آ جائے، آپ جوش محبت میں پیشانی بھی چوم لیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی بوسہ دے لیں گے. ایمانداری سے بتائیے وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کہ لے میں عہدے دار ہوں، یہ مجھے چھوڑ کے سب ادھر بھاگ رہے ہیں. آپ کہیں کہ سرکار آپ اور ہیں وہ اور ہے. یہ رے بندے ہاتھ، پورے مجمع کی توجہ. کہتے ہیں منظر بادشاہ، حاکم وقت، سپاہی، حکومت، نیزے بردار، اسے راستہ نہیں ملا. امام چلے، راستہ ملنا شروع ہوا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی جوان آ رہا ہے اور راستہ مل رہا ہے، اس کے منہ سے لفظ نکلا، یہ کون ہے؟ ارے سرکار خدا را جھاگیے گا، یہ کون ہے؟ اسی کے برابر میں، حشام کے برابر میں، حشام کا ایک درباری شاعر کھڑا تھا جس کا نام تھا فرزدق. یہ حشام کا درباری شاعر تھا. پرانے زمانے میں بادشاہوں کے درباروں میں شعرا ہوا کرتے تھے جن کا کام بس یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کی مدح میں شعر کہتے تھے اور بہترین شعری اور وظیفے لیتے تھے. مرغ مسلم غذائے توڑا کرتے تھے. یہ لفظ بھی سرکار نوح خان، مرثیہ خان اور ذاکرین کے لیے کہہ رہا ہوں. شاعری بھی اس وقت تک محترم نہیں ہوئی جب تک اہل بیت کے در سے متمسک نہ ہوئی. محترم نہیں ہوئی. بہترین غذائے، شاعر کس کا؟ حشام کا. شہریہ کس سے لے رہا ہے؟ حشام سے. مرغ مسلم کس کے ساتھ؟ حشام کے ساتھ. وظیفہ کس سے لے رہا ہے؟ حشام سے. مگر ہے امام کا چاہنے والا. یہ رے بندیاں نوجوانوں دل بڑھانا، ہے امام کا چاہنے والا. برابر میں کھڑا تھا،
برابر میں کھڑا تھا. جیسے ہی حشام نے کہا یہ کون ہے, اس نے سنا, فوراً سامنے آیا. آنے کے بعد کا کیا کہہ رہا ہے, یہ کون ہے, تو انہیں نہیں پہچانتا, انہیں مقام مینا پہچانتا ہے, انہیں صفا پہچانتا ہے, انہیں مروہ پہچانتا ہے, انہیں حجر اسود پہچانتا ہے, انہیں مقام ابراہیم پہچانتا ہے, انہیں مصلی پہچانتا ہے, انہیں کعبہ پہچانتا ہے. ارے تو کیسا بدبخت ہے, کعبے کو پہچانتا ہے, وارث کعبہ کو نہیں. اللہ کعبے کو پہچانتا ہے, وارث کعبہ کو نہیں. پورا قصیدہ پڑھ دیا, پورا قصیدہ. میں نے فوراً فرزدق سے کہا, میں نے فرزدق زبان سوچ سمجھ کے کھولو, شاہی وظیفہ ملتا ہے تو روٹیاں چلتی ہیں, وظیفہ بند کر دے گا تو بھوک ہڑتال پہ بیٹھنا پڑے گا. فرزدق جواب دے گا, سن رضا حیدر, دنیا تو چاہیے مگر ایسی دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو عظمت امام گھٹا کے ملے. ارے سرکار خدا را پورے مجمع کی توجہ, جو عظمت امام گھٹا کے ملے. اللہ کی آیت سمجھیے گا. کہتے جیسے ہی فرزدق نے قصیدہ پڑھا, اب مجھے نہیں پتا میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں, مگر اب اپنی پوری طاقت سمیٹ رہا ہوں اور اپنے لہجے کی آب و تاب کے ساتھ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. آپ اپنے حسن سماعت سے خیر مقدم کیجیے گا. امام کا چاہنے والوں کی نظر فکرہ کر رہا ہوں. جیسے ہی حشام نے کہا یہ کون ہے, فرزدق نے پورا قصیدہ, تو انہیں نہیں پہچانتا, انہیں مقام مینا پہچانتا ہے, مقام ابراہیم پہچانتا ہے, مصلی پہچانتا ہے, حجر اسود پہچانتا ہے, غلاف کعبہ پہچانتا ہے, دیوار کعبہ پہچانتی ہے, تو کیسا ہے, کعبے کو پہچانتا ہے, وارث کعبہ کو نہیں. حشام نے سنا, سن کے کہا یار فرزدق کبھی تم نے ہماری شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہا. ارے سرکار کیسے سن رہے ہیں آپ, ہنس کے رہ گئے. فرزدق, نوجوانوں آوازیں بلند کرنا. فرزدق, اب جملہ فرزدق کا ہے, مرضی آپ کی ہے, چاہے جیسے سنیے گا. فرزدق کبھی تم نے ہماری شان میں ایسا قصیدہ نہیں کہا. تاریخ کہتی ہے فرزدق کا غصہ دو گنا ہو گیا, آستینوں کو چڑھایا اور سامنے آیا اور آگے کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے, کبھی ایسا قصیدہ نہیں کہا. تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہو تو بتا, تیری ماں ان کی ماں جیسی ہو تو بتا. اللہ اکبر. تیرا ددیال ان کے ددیال جیسا ہو تو بتا, تیری ننیال ان کی ننیال جیسی ہو تو بتا, تیرا حسب ان کے حسب جیسا ہو تو بتا, تیرا نسب ان کے نسب جیسا ہو تو بتا. پہلے صورت آئینے میں دیکھ, پڑھے لکھوں کے لیے فکر ہے, پہلے صورت آئینے میں دیکھ پھر مقابلہ کرنا. یہ تو عرب کے بدوؤں کا پرانا دستور ہے, صورت آئینے میں دیکھی نہیں, رشتہ لے کے نبی کے یہاں. کہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہو تو بتا, تیری ماں ان کی ماں جیسی ہو تو بتا, تیرا حسب ان کے حسب جیسا ہو تو بتا, تیرا نسب ان کے نسب جیسا. پورا قصیدہ کا. کہتے حشام کو غصہ آیا, پکڑا, لے جا کے جیل میں ڈال دیا, قید خانے میں ڈال دیا. پڑا رہا قید خانے میں, رہائی ملی. امام کو پتہ چلا, امام نے فرزدق کو بلایا, فرزدق آئے. اب امام کے سامنے بیٹھے ہیں فرزدق. امام نے کہا فرزدق سنا ہے ہماری شان میں قصیدہ کہا ہے. فرزدق نے کہا ہاں بس مولا یوں ہی مدح کی ہے, مولا یوں ہی مدح کیا ہے. دو جملے پھر توجہ, بس یوں ہی مدح کی ہے. نہیں فرزدق سناؤ. اب منظر آپ سوچئے کہ امام کہہ رہے ہیں, فرزدق سنا رہے ہیں. فرزدق نے قصیدہ سنایا. جب فرزدق قصیدہ سنا چکے تو اب امام نے غلام کو اشارہ کیا. غلام اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کے آیا, فرزدق کو دینے لگا. فرزدق نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کی عزت کی قسم اس لالچ میں نہیں کہا. ارے سرکار خدا را ہے, آخری آدمی تک توجہ, المدد یا باب الحوائج. مولا آپ کی عزت کی قسم اس لالچ میں نہیں کہا,
اب امام کا جملہ تمام پڑھنے والوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. لفظ پہنچائے میرا دل بڑھانا. امام نے دیا فرض رکھنے کا. مولا آپ کے عزت کی قسم اس لالچ میں نہیں کہا. امام نے کہا فرض تک دے رہے ہیں لے لو اور یاد رکھو یہاں بھی دے رہے ہیں وہاں بھی دیں گے. اللہ دے رہے ہیں لے لو, یہاں بھی دے رہے ہیں وہاں بھی. ہے کسی کے پاس ایسا رہبر اور ہادی جس نے کہا ہو گھبرانا نہیں, میں یہاں بھی کام آؤں گا وہاں بھی کام آؤں گا؟ ایسا رہبر بس ہمارے پاس ہے. ایسا رہبر پورے مجمع کی توجہ, لفظ روک لیتا مگر پڑھ رہا ہوں اپنے اطمینان قلب کے لیے. ایسا رہبر بس ہمارے پاس ہے جس نے کہا ہے گھبرانا نہیں, میں ہر جگہ کام آؤں گا. محشر میں میں آؤں گا, کوثر پہ میں آؤں گا, جنت پر میں آؤں گا, قبر میں میں آؤں گا. لیکن جیسے ہی میں نے کہا کہ قبر میں نوجوانوں دل بڑھانا, جیسے ہی میں نے کہا کہ قبر میں علی آئیں گے, لوگ سر کھجا کھجا کے کہنے لگے علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ ارے آگے سے بند, پیچھے سے بند, دائیں سے بند, بائیں سے بند, نیچے سے بند, اوپر سے تختے, تختوں پہ مٹی, مٹی پہ پنی. ارے علی آئیں گے کیسے؟ ارے عقل کے ہاتھ دھو جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے. اللہ اسے تراب ابو تراب کو روکے گی, خاک اپنے مالک کو روکے گی. ہمارے پاس ہے علی جس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا پہچانو انا آیت الکبریٰ, میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں. سب سے بڑی نشانی جو یہاں بھی کام آئے گا, وہاں وہی کام آئے گا جو اللہ کی آیت ہے اور جو آیت الکبریٰ ہے, جو آیت الکبریٰ ہے. اہل بیت اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی. انہیں دیکھو اور اسے پہچانو. علی کو دیکھو اللہ کو پہچانو, نبی کو دیکھو اللہ کو پہچانو, شہزادی کو دیکھو اللہ کو انہیں دیکھتے جاؤ اسے پہچانتے جاؤ. کیوں؟ یہ اللہ کے وجود کی آیت ہے, آیت. اور ان آیتوں نے قربانیاں دی ہیں جو دین بچا ہے. یہی آیتیں میدان میں آئی ہیں تو دین کو بقا ملی ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی آیتیں ہیں. اور جس کا یہ ذکر چل رہا ہے وہ اللہ کی آیت ہے. کون سمجھے گا کیا ہے سید سجاد؟ جس نے کربلا کے بعد حسین کے قافلے کی ذمہ داری کو سنبھالا. عصر عاشور سے لے کے پورے سفر میں کہیں نہیں ملتا کہ امام بیمار ہوئے ہوں. خاردار راہوں پہ سفر, کانٹوں پہ سفر. بس ایک سوال پڑھنا ہے آج, اسی سوال پہ آپ گریہ کر لیں گے. کون سمجھے گا کیا ہے امام؟ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ شام کے زندان پہنچ گیا. شام کے زندان تھا, رات کی تاریکی تھی, سناٹا تھا. کہ دیکھا کہ امام سید سجاد کے قدموں پہ کسی کے پیر لگے, ہاتھ لگے. امام دیوار سے ٹیک لگائے زندان میں بیٹھے تھے. وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں بلکہ 4 برس کی سکینہ کے تھے. 4 برس کی سکینہ. دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی رات کے اندھیرے میں امام تک آئی, پیروں پہ ہاتھ لگے. امام نے کہا کون؟ آواز آئی بھیا سکینہ. اب آپ ذہن میں دیکھ لیجئے گا, سوچ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا. 4 برس کی سکینہ اور 24 برس کا کڑیل جوان.
24 برس کا کڑیت جوان. سرکار اگر 24 برس کا بھائی اور 4 برس کی بہن ہونا تو لطف و محبت ایسا ہوتا ہے جیسے ایک باپ کا بیٹی سے ہو. ننھی سی بچی آئی اور آنے کے بعد کا بھیا، اب 2 روایتیں ہیں، دونوں ملا کے پڑھ رہا ہوں. بھیا ایک وصیت کرنے آئی ہوں. بھائی اس فکرے پہ آپ کو رو لینا چاہیے. ایمانداری سے بتائیں کیا ہے غربت سید سجاد کہ 4 برس کی بہن جوان بھائی سے وصیت کرنے آئی ہے. امام تڑپ کے کہتے ہیں بہن آپ دیکھ رہی ہیں قیدی ہوں، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، آپ کی وصیت کہ بھیا وصیت ایسی ہے کہ آپ آرام سے پورا کر سکیں گے. بڑی آرام سے فکرہ کہہ رہا ہوں، روز جیسے آپ سن رہے ہیں. امام نے کہا بتاؤ سکینہ کیا وصیت ہے؟ کہ بھیا اگر میں مر جاؤں تو مجھے نشیب میں دفن کرنا، مجھے نم زمین میں دفن کرنا. میں بہت پیاسی ہوں، زمین کی نمی سے میرے بدن کو تھوڑی ٹھنڈک مل جائے. سن لیا فکرہ آپ نے؟ یہیں کہیں کسی مرحلے پہ ننھی سی بچی نے ایک سوال کر لیا تھا، بھیا آپ امام وقت ہیں، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے. ہاں بہن، بھیا آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے؟ کہ جی. فطرت کا علم، نیچر کا علم کہاں؟ کہ بھیا ایک سوال کر رہی ہوں، امام سمجھ کے سوال کر رہی ہوں، امام بن کے جواب دیجیے گا. کہاں بہن سوال کرو. کہ بھیا یہ بتائیے کہ فطرت کی کائنات میں پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ آپ بہت روتے ہیں اور میں ایسے ہی مصائب پڑھتا ہوں، آپ کی آہیں نکل جائے. بھئی یہ بتائیے کہ فطرت کی کائنات میں پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے؟ سید سجاد نے سوال سنا، تڑپ کے رہ گئے. تڑپے تو زندان میں کوہرام مچا، ساری بیویاں اٹھ کے بیٹھ گئی. سید سجاد پھوپھی سے کہتے پھوپھی زینب سکینہ کو روک لیجئے، سوال ایسا ہے جواب سنے گی تو کہیں مر نہ جائے. سکینہ نے تڑپ کے کہا نہیں ہماں میں نے امام سمجھ کے سوال کیا ہے، مجھے جواب چاہیے. کہا کیا سوال ہے؟ میں نے پوچھا ہے فطرت کی کائنات میں پیاس کے کتنے مرحلے ہیں. بڑی آہستہ آہستہ میں نے مصائب پڑھ دیے، آپ نے مصائب سن لیے. اب یہاں سے 4 جملے سنو اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. کہا بولو بہن سوال ہوا. امام کہتے بہن پیاس کے 4 مرحلے ہیں. بھیا کیا مرحلہ ہے؟ کہ جب پیاس بہت بڑھتی ہے تو آنکھوں کے سامنے چھلکے پڑنے لگتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. اندھیرا چھانے لگتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا. میں نے فکرہ کہہ دیا. سکینہ نے تڑپ کے کہا ہاں بھیا اب سمجھ میں آیا میرا بابا کتنا پیاسا تھا، جو ہمارے ساتھ سے کہہ رہا تھا ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. بھیا پیاس کے کیا مرحلے ہیں؟ پیاس بڑھتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا. اچھا. سکینہ تڑپی، کوہرام مچا. کہتے ہیں امام کی ہلکی سی آنکھ بند ہوئی. سکینہ نے اٹھایا. بھیا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پھوپھی روک لیجئے سکینہ کو، مر جائے گی. نہیں پھوپھی اماں اب صاحبان دل بیٹھے ہیں سرکار، ہم تو پڑھ ہی لیں گے، آپ سن لیجئے گا. لیکن عجیب و غریب مرحلہ ہے. قیامت ہو گئی. کہ بھیا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ پیاس جب اور بڑھتی ہے تو زبان سکڑنے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں زبان میں کانٹوں کا پڑ جانا.
میں نے فقرہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ زبان میں خار کا پڑ جانا، زبان میں کانٹوں کا پڑ جانا، زبان خشک ہو جاتی ہے، زبان میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ سکینہ نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا ارے میں سمجھ گئی میرا علی اکبر کتنا پیاسا تھا، جو کہہ رہا تھا بابا آکاش 2 قطرے آب مل جائے، ارے پیاس کی وجہ سے میری زبان میں کانٹے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ فقرہ سنے گے؟ ہاں مولا آپ کو آپ کی آواز پر رحمت نازل کرے۔ قیامت ہو گئی۔ کہتے بھیا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ بھیا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ صاحبان دل بیٹھے ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں۔ تیسرا مرحلہ سنیے کہ بہن جب پیاس اور عروج پہ جاتی ہے تو بدن میں ہلنے کی طاقت نہیں رہتی، بس پیاسا لبوں کو کھولتا ہے، لبوں کو بند کرتا ہے، لبوں کو کھولتا ہے، لبوں کو بند کرتا ہے۔ ارے اب سمجھ میں آیا، سید سجاد نے کہا تھا میرا علی اصغر ایسے مارا گیا جیسے مچھلی ماری جاتی ہے، اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے نکالو، پہلے وہ اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، پھر کروٹیں بدلنے لگتی ہے، مگر آخری مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بس لبوں کو کھولتی ہے، لبوں کو بند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب سکینہ نے علی اصغر کے چہرے سے نقاب ہٹائی تو دیکھا علی اصغر لبوں کو کھولتے ہیں، لبوں کو بند کرتے ہیں۔ سکینہ نے کوزہ اٹھایا، ایک ایک خیمے میں دوڑتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ارے کوئی ذرا سا پانی دے دو، میرا علی اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ آخری فقرہ ہے، مرحلہ آخری ہے۔ کہتے ہیں کہ امام کی ہلکی آنکھ بند ہوئی، سکینہ نے اٹھایا۔ بھیا آخری مرحلہ کیا ہے؟ صاحبان دل سن لیں فقرہ، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، امید ہے آپ روتے ہوئے اس فقرے پر اٹھے کہ بھیا جب پیاس منزل عروج پر پہنچتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ بہن جب پیاس اپنی منزل عروج پر پہنچتی ہے تو پھر گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے یہ فقرہ کہا سکینہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بھیا اب ہم زندہ نہ بچیں گے، ہمارے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا، اب ہم دنیا سے گزر جائیں گے، اب ہم زندان میں لعنت اللہ علی القوم الصالحین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیما لک۔ الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا، باراللہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین پہ رحمت نعمت برکت نازل فرما، بانیان ذاکرین سامعین حاضرین پروردگار سب کوئی دنیاوی اخروی بلاؤں سے محفوظ فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے ناصر و اعوان میں شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع ماتم حسین۔ آن کی تاریکیوں سے میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر، سکینہ کہتی تھی بابا بابا سنو میرا سفر، اور سب کے تھے شانے بندھے
اور سب کے تھے شانے باندھے میرا بندھا تھا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزے پر کانٹوں پہ بھائی چلا آپ چلے نیزوں پر کانٹوں پہ بھائی چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ہاں میری پھوپھی راہ میں اشک بہاتی رہی ظلم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ہاں ماضی کے کچھ واقعے یاد جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ہاں صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹا نہیں نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں کھنچتی رہی ریسما چلتا رہا قافلہ کھنچتی رہی ریسما چلتا رہا قافلہ میں پنجوں پہ چلتی رہی میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ہاں آنکھ برسنے لگی قلب ہوا نوحگر آیا نظر جب تجھے نیزے پہ اصغر کسر روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی ہاں تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان نے بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ہاں چین میسر مجھے آ نہ سکا ایک پل زخمی گلا ہو گیا اور میرا پاؤں چل رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا رات سفر میں کٹی دن بھی سفر میں کٹا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی ہاں ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے لاشوں پہ روتے ہوئے کرب و بلا کو چلے حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا حال میرا دیکھ کے رونے لگی کربلا میں
पंजों पे चलती रही बाबा, मैं पंजों पे चलती रही बाबा। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। छीन ले घर सितमगार मोती, छीन ले घर सितमगार मोती, याद रखना हो ज़हरा की पोती, याद रखना हो ज़हरा की पोती, ज़ब्त को तुम ना देना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना रोना। पापा रहना दूगर चलाएं, पापा रहना दूगर चलाएं, और सितमगार दुर्रे लगाएं, और सितमगार तुरे लगाए, सब्र को तुम ना देना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। अब है अब्बास और है ना अकबर, अब है अब्बास और है ना अकबर, जुल्म ढाएंगे तुम पर सितमगर, जुल्म ढाएंगे हम पर सितमगर, बद्दुआ तुम ना देना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। अपी है तुम्हारी निगहबां, अपी है तुम्हारी निगहबां, उनके कहने में रहना मेरी जान, उनके कहने में रहना मेरी जान, हुक्म उनका उठाना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। बात छोटी सी सुन लो हमारी, बात छोटी सी सुन लो हमारी, पानी जब भी मिले मेरी प्यारी, पानी जब भी मिले मेरी प्यारी, नजर अब्बास करना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। गर हो किस्मत से जाना वतन में, गर हो किस्मत से जाना वतन में, जाके रोज़ा-ए शाह ज़मन में, जाके रोज़ा-ए शाह ज़मन में, हाल मेरा सुनाना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की गोदी में सोना सकीना, माँ की गोदी में सोना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। कहना प्यासा मुआ मेरा बाबा, कहना प्यासा मुआ मेरा बाबा, टुकड़े टुकड़े हुए उसके आज़ाद, टुकड़े टुकड़े हुए उसके आज़ाद, बैन करके सुनाना सकीना, याद करके ना बाबा को रोना। माँ की
گودی میں سونا سکینہ، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، یاد کر کے نہ بابا کو رونا۔ کہنا برچھی سے اکبر کو مارا، کہنا برچھی سے اکبر کو مارا، ننھے اصغر کو تیروں سے 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 مارا۔ یاد جو ہو سنانا سکینہ، یاد کر کے نہ بابا کو رونا، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، یاد کر کے نہ بابا کو رونا۔ نوحہ گو ہے فقیر ایک تمہارا، نوحہ گو ہے فقیر ایک تمہارا، اس کو ہے آپ ہی کا سہارا، اس کو ہے آپ ہی سہارا، اس کو ہے آپ ہی کا سہارا، اس کو ہے آپ ہی کا سہارا۔ مرحمت اس پہ کرنا سکینہ، یاد کر کے نہ بابا کو رونا، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، ماں کی گودی میں سکینہ، یاد کر کے نہ بابا کو رونا۔